بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈفرینشیل ایکویشن کے لیکچر نمبر 7 کے ساتھ جنید جری حاضر ہے. آج ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن کی کچھ نئی ٹیکنیکس سیکھنی ہے، نئے طریقہ کار دیکھنے ہیں. ایک دفعہ پھر دوبارہ سے ریوائز کر کے دیکھ لیں کیا کچھ پڑھ چکے ہیں، کیا کچھ ہمیں یاد ہونا چاہیے، کیا کچھ آگے اپلیکیشنس آئیں گی. اگر میں اس کو تھوڑا سا ریکال کرنے کی کوشش کروں تو لاسٹ ٹائم ہم نے ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشنس کی تھیں، اور اس کے بعد جو مطلب پریویس لیکچر تھا وہ ایکویشنز کی تھیں ایگزیکٹ ڈفرینشیل. اس طریقے سے وہ ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر ایک معلوم کیا تھا، اور اس انٹیگریٹنگ فیکٹر کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ڈفرینشیل ایکویشن کو ہم نے ٹرانسفارم کیا تھا یا ماڈیفائی کیا تھا تاکہ وہ ایک ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن بن جائے. یہ تو تھا ہمارا سبق پچھلے 2 لیکچرز کا. اس سے پہلے ہم نے ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں پڑھا تھا، اس سے پہلے ہم نے ویریبل سیپریبل کے بارے میں پڑھا تھا. آج ایک ہم جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا نئی ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھیں گے. اس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ اگر آپ اس کو ریوائز کر کے اپنے ذہن پہ زور دیں تو شاید یہ لینئر ڈفرینشیل ایکویشن تھی، آرڈر لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز کی بات کی تھی. تو یہ آج کا ٹاپک ہے ہماری ڈسکشن کا. ہم اس میں اسٹڈی کریں گے، اس کے طریقہ کار پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزامپلس ہو سکتی ہیں، جو ٹائم ہمیں اجازت دے گا اس میں ایگزامپلس کریں گے. آپ کے لیے بعد میں کچھ ایکسرسائز چھوڑ کے جائیں گے. مجھے امید ہے کہ جو پچھلی جتنی بھی ایکسرسائز تھیں وہ کمپلیٹ کر لی ہوں گی، اور اگر آپ کے پاس کچھ پرابلمس آئے ہوں گے تو وہ آپ مجھ کو اب بھیجنا شروع کر دیں گے. تو جتنی بھی پرانی ڈیفیکلٹیز لیں، دوستوں کے ساتھ ڈسکشن کر لیں، سالو کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں حل ہوتی ہیں تو ہم سے پوچھیں. آج ہم باقاعدگی سے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. انٹروڈکشن ٹو کس چیز کو؟ انٹروڈکشن ٹو فرسٹ آرڈر لینئر ڈفرینشیل ایکویشن. یہ جناب ہمارا ٹاپک ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے بتایا کہ ہمارے پاس یہ فرسٹ آرڈر لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ہوتی کیا ہے. اس کو اگر سمجھ لیں تو ہم تو فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن پڑھ ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کون سی والی؟ آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن پڑھ رہے ہیں ہم، پارشل ڈفرینشیل ایکویشن نہیں پڑھ رہے ہیں. لیٹس ٹیک دی فرسٹ سلائڈ. فرسٹ سلائڈ کیا ہے ہمارے پاس؟ اے ایکس. اے کیا چیز ہے؟ فنکشن آف ایکس ہے. آپ تھوڑا سا گھبرائے نہیں کہ اے نارملی تو ہم کانسٹنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے اے ایکس ایک فنکشن آف ایکس ہے. ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس بی ایکس وائی از اکول ٹو سی ایکس. تو یہ جو آپ کے پاس اے ایکس ہیں، بی ایکس ہیں، سی ایکس ہیں، دے آر فنکشن آف ایکس. اب ایسا کریں کہ اس پوری ڈفرینشیل ایکویشن کو اے ایکس سے جو کوفیشنٹ آف ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہے اس سے ڈیوائڈ کر دیں. تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا؟ ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی ایکس وائی از اکول ٹو کیو ایکس. ہمارے پاس پی ایکس کیا آ گیا؟ دیٹ از بی ایکس اوور اے ایکس. اسی طریقے سے کیو ایکس جو آ گیا ہمارے پاس سی ایکس اوور اے ایکس آ گیا. اس کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ فارم کی لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ہو گئی. اس کو ہم جلدی میں اختصار میں مختصر کہتے ہیں ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی وائی از اکول ٹو کیو. اور یہ پرزیوم کرتے ہیں پی اے اور کیو جو ہیں یہ فنکشنز آف ایکس ہوں گے. جب فنکشن آف ایکس کی بات کرتا ہوں تو اس کے اندر یاد رکھیے کہ اس کے اندر کوئی ایکس کے علاوہ وائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اٹ از ٹوٹلی دیز ٹو فنکشنز کنٹیننگ اونلی اینڈ اونلی ایکس. اگر ایکس کے ساتھ وائی بھی آ گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں گے. دیٹ ول بی ٹاپک آف اندر ڈسکشن. لیکن اب اسٹینڈرڈ فارم میں یہ لینئر اکویشن ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی ایکس وائی از اکول ٹو کیو ایکس. ڈفرینشیل اکویشنز کو پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں، ڈیفائن کرنے کے بعد اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں، کلاسیفائی کرنے کے بعد اس کے ہم خاص طریقہ کار سولوشن کے آپ کو بتاتے ہیں. تو آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلے ڈیفائن کر دیا کہ ہمارے پاس لینئر ڈفرینشیل ایکویشن کس فارم کی ہوتی ہے. اب ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ اس کے طریقہ کار اس کو سالو کرنے کے کیسے ہوتے ہیں. تو اب آتے ہیں میتھڈ آف سولوشن آف دس ٹائپ آف ڈفرینشیل ایکویشن وچ از لینئر. بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں. جناب علی، پہلا کام یہ کریں کہ آپ ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں. انٹیگریٹنگ فیکٹر کون سا معلوم کریں گے؟ آپ کیسے معلوم کریں گے؟ اس کو ذرا دیکھیں. اگر سلائڈ کے اوپر یا اپنی پینسل اور کاپی لے لیں. آپ کے پاس اکویشن میں نے کیا بتائی ہے؟ ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی ایکس انٹو وائی
از اکول ٹو کیو ایکس. اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک ایکسپریشن ہے ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی ایکس وائی. اگر میں اپنے تجربے سے اپنے ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے اس کو ای ٹو دی پاور انٹیگرل پی ڈی ایکس سے اگر میں ملٹیپلائی کر دوں, یہ کہاں سے آ گیا, کیسے آ گیا, کس طریقے سے آ گیا, یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہم ای ٹو دی پاور اے ایکس ایف ایکس, آپ کے پاس کوئی فنکشن ہو, اس کو ڈیفرینشیٹ کریں تو آپ کے پاس کا ڈیریویٹو کیا آئے گا, اس کو یو انٹو وی فارم سے یو انٹو وی فارم سے ڈیفرینشیٹ کریں تو آپ کے پاس آئے گا ای ٹو دی پاور اے ایکس ایف ڈیش ایکس پلس ایف ایکس اے ای ٹو دی پاور اے ایکس. اس کے اندر کیا کر لیں گے ہم, ای ٹو دی پاور اے ایکس اگر ہم کامن نکال لیں گے تو ہمارے پاس بچ جائے گا ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس اے ایف ایکس. تو یہ کچھ اسی ٹائپ کی ڈفرینشیل اکویشن ہے, اور اس کا جو لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ایکسپریشن ہے وہ اسی طرح کا ہے. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا سولوشن کیا ہوگا, y از اکول ٹو یو ایکس انٹو کیو ایکس پلس سی اوور یو ایکس. کیسے آ گیا یہ جاننے کے لیے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, ایک لیکچر میں یا دو لیکچر پیچھے, جہاں پہ ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر کی بات کی تھی. انٹیگریٹنگ فیکٹر کی کیا بات کی تھی, کس طریقے سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ وہ فیکٹر ہوتا ہے جس کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد اکویشن جو ہوتی ہے آپ کی ایک ایگزیکٹ بن جاتی ہے. تو جناب اس کا سولوشن یہ آئے گا y از اکول ٹو انٹیگرل یو ایکس انٹو کیو ایکس پلس سی اوور یو ایکس, اور آپ کے پاس یو ایکس کیا ہوگا, انٹیگرل آف یو ایکس کیا ہوگا, ایکسپونینشیل آف انٹیگرل آف پی ایکس ڈی ایکس. یہ جناب 3 اسٹیپ کرنے ہیں. پہلے اسٹیپ میں کیا کرنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے اسٹیپ میں آپ نے پی اور کیو کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. دوسرے اسٹیپ میں آپ نے انٹیگرل ای ٹو دی پاور انٹیگرل پی ڈی ایکس معلوم کرنا ہے, اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنے کے بعد انٹیگریٹ کرنا ہے, اینڈ دیٹ ول بی یور سولوشن. ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں, بلکہ کئی دفعہ ریوائز کریں گے. کیا چیز ہے, سب سے پہلے اس ڈفرینشیل اکویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس ڈفرینشیل اکویشن میں آپ نے پی اور کیو کی ویلو معلوم کرنی ہے, پی اور کیو کو الگ کر لینا ہے, اور پہلے پی کو انٹیگریٹ کر لینا ہے, ٹھیک ہے, اور ای ٹو دی پاور انٹیگرل پی ڈی ایکس معلوم کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کر لیا, اور سیکنڈ اسٹیپ میں آپ جواب لکھ دیں. جواب لکھنے کے بعد ایک آپ کو اور انٹیگرل معلوم کرنا پڑے گا, اس کو سمپلیفائی کریں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. سی کی ویلو معلوم کریں اگر آپ کے پاس انیشیل ویلو پرابلم دیا ہوا ہے, اگر انیشیل ویلو پرابلم نہیں دیا ہے تو یہ آپ کا سولوشن آ جائے گا. اس کے لیے کچھ ایگزامپلس لیتے ہیں, اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھنے میں تو بڑا آسان لگتا ہے, بڑا سمپل لگتا ہے, اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا واقعی میں اتنا ہی سمپل ہے یا اس کے اندر بھی کچھ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں. پہلے ایک دفعہ سمری پھر دیکھیں. سمری میں کیا لکھا میں نے, پہلے اسٹیپ میں آئیڈینٹیفائی دیٹ دا اکویشن از فرسٹ آرڈر لینئر اکویشن, ٹھیک ہے, ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی ایکس وائی از اکول ٹو کیو ایکس. یہ میں تیسری دفعہ دوہرا رہا ہوں. نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس کیا چیز ہے, ہم نے معلوم کرنا ہے یو ایکس از اکول ٹو ای ٹو دی پاور انٹیگرل پی ڈی ایکس. یہ معلوم ہو گیا, آگے چلیں. تیسرے اسٹیپ میں ہم نے جواب لکھ دیا, y از اکول ٹو انٹیگرل آف یو ایکس کیو ایکس ڈی ایکس پلس سی اوور یو ایکس. اب آپ کے پاس اگر انیشیل ویلو پرابلم دیا ہوا ہے تو اس میں کنڈیشن لگا دیں, سی کی ویلو نکالیں. نیکسٹ, اور جو آپ نے ویلو نکالی ہے یہ اس کا سبسٹیچیوٹ کر دیں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. ناؤ نیکسٹ لیٹس سی. یہ ہم نے لے لیا ایک انیشیل ویلو پرابلم. کیا لیا ہے ہم نے, ایک انیشیل ویلو پرابلم لیا ہے جس میں کوئی ایک ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے, اس کے ساتھ کچھ انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہے. اس کنڈیشن کو اپلائی کریں گے اور ہم جواب نکالیں گے. 3 اسٹیپ کرنے ہیں, وہ اسٹیپس دیکھتے ہیں کہ اس اکویشن کے لیے کیا آتے ہیں. اس اکویشن میں کیا ہے ہمارے پاس, y ڈیش پلس 10x انٹو وائی از اکول ٹو cos اسکوائر ایکس. بڑی سیدھی سادی سی ڈفرینشیل اکویشن ہے. y ڈیش وہی ریپرزینٹ کرتا ہے ڈی وائی بائی ڈی ایکس کو. انیشیل کنڈیشن دی ہے دا ویلو آف y ایٹ x اکول ٹو 0 از اکول ٹو 2. تو اس کے اندر وہی اسٹیپس, کون سے اسٹیپس دیکھیں, کمپیئر کریں اس کو کس کے ساتھ, ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی ایکس وائی از اکول ٹو کیو ایکس. دیکھیں پی ایکس کیا ہے اس کے اندر, کیو ایکس کیا ہے. جناب علی پی ایکس ہمارے پاس 10x آ گیا, کیو ایکس ہمارے پاس cos اسکوائر ایکس آ گیا. ٹھیک ہے, اس کو کمپیرزن کے ساتھ ہمارے پاس
یہ بڑے سمپل سی چیز ہے. دو پی ایکس پہلے اسٹیپ میں پی ایکس اور کیو ایکس آپ کے پاس آ گئی. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ دیکھتے ہیں جناب. ہم نے کیا کرنا ہے؟ پی ایکس کو انٹیگریٹ کرنا ہے. پی ایکس ہمارے پاس کیا دیا ہوا ہے؟ یہاں پہ 10x دیا ہوا ہے. 10x کا انٹیگرل کیا ہوتا ہے؟ مائنس لاگ نیچرل کاس ایکس ہوتا ہے یا لاگ آف سیکنڈ ایکس ہوتا ہے. لاگ نیچرل آف سیکنڈ ایکس. ٹھیک ہے, دونوں جواب صحیح ہیں, لیکن ہمارے لیے کیونکہ ہم اس کے لیے زیادہ عادی ہوتے ہیں لاگ نیچرل آف سیکنڈ ایکس, تو اس کو انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں. کیا آیا؟ یو ایکس از اکول ٹو ای ٹو دی پاور انٹیگرل پی ایکس ڈی ایکس which is given by e to the power integral of tangent x dx which is equal to e to the power log natural of secant x which is equal to secant x. تو جناب یو ایکس آ گیا, آپ کا پہلا مرحلہ حل ہو گیا, پہلا کام ہو گیا. ناؤ وی پروسیڈ ٹو دی سیکنڈ اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ میں کیا ہے ہمارے پاس؟ اگر آپ دیکھیں تو سیکنڈ اسٹیپ میں ہم نے یہ کیا ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس جو کیو ایکس تھا اس کو ملٹیپلائی کیا ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر سے. انٹیگریٹنگ فیکٹر ہم نے سیکنڈ ایکس معلوم کیا تھا. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیو ایکس ہمارے پاس کوسائن اسکوائر ایکس یا کاس اسکوائر ایکس تھا. سیکنڈ ایکس انٹو کاس اسکوائر ایکس کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ سیکنڈ ایکس اکول ٹو 1 اوور کاس ایکس. ایک کاس ایکس کینسل ہو جائے گا, آپ کے پاس انٹیگرل کاس ایکس بچ جائے گا. کاس ایکس کا انٹیگرل بڑا سمپل ہوتا ہے, دیٹ از سائن ایکس. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ہم نے کیلکولیٹ کر لیا. تو دو جو بڑے انٹیگرل تھے جس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا تھا وہ ہم نے کیلکولیٹ کر لیا. اب ہمارے پاس دیکھیں جواب لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے. جواب ہم لکھتے ہیں y از اکول ٹو سائن ایکس پلس سی اوور سیکنڈ ایکس. سائن ایکس کیا آیا تھا؟ یہ انٹیگرل آف یو ایکس انٹو کیو ایکس ڈی ایکس تھا, اور نیچے جو ہے وہ یو ایکس ہے. یو ایکس کیا تھا؟ انٹیگریٹنگ فیکٹر تھا. تو جواب آ گیا y از اکول ٹو سائن ایکس پلس سی اوور سیکنڈ ایکس. یا اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں سائن ایکس پلس سی ملٹیپلائڈ بائی کاس ایکس. تو جناب یہ تو آپ کے پاس جواب آ گیا, یہ جنرل سولوشن آ گیا آپ کے پاس. ٹھیک ہے, ناؤ وی ہیو ٹو پروسیڈ فردر ٹو فائنڈ دا سولوشن آف انیشیل ویلو پرابلم. انیشیل ویلو پرابلم کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ پرابلم ہوتے ہیں جس میں ایک ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہوتی ہے اور کچھ کنڈیشن دی ہوئی ہوتی ہیں. اب کیونکہ یہ فرسٹ ہمارے پاس تو ایک ہی کنڈیشن دی ہوئی ہے, ایک ہی انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ دا ویلو آف وائی ایٹ ایکس اکول ٹو 0. جو بھی کنڈیشن ہمیں دی ہوئی ہے وہ یہاں پہ ہم اپلائی کریں گے. اس کے اندر سے سی کی ویلو معلوم کریں گے, اینڈ دین وی ول رائٹ دی سولوشن آف دس انیشیل ویلو پرابلم. یہ آگے اسٹیپس کرتے ہیں. یہ اسٹیپس اگر آپ غور سے دیکھیں اور غور سے اس کو کریں تو بڑی ہی جلدی جواب نکل آئے گا. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو کئی دفعہ وارن کیا ہے, کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ کاپی پینسل ضرور لے لیں اور ان سوالوں کو ساتھ ساتھ کر لیں. میں تو بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو بتاتا جا رہا ہوں, اور میری امید ہے, یہ مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ آپ جتنی تیزی سے میں بول رہا ہوں اتنی ہی تیزی کے ساتھ آپ اس کو سالو بھی کر رہے ہوں گے. میں تو دماغ میں سالو کر رہا ہوں, آپ اس کو شاید کاپی پینسل سے پیپر پہ یا آپ اس کے اوپر کمپیوٹر پہ سالو کر رہے ہوں گے. یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن چلے آگے. تو جناب y0 از اکول ٹو 2 کیا دیتا ہے آپ کو کہ c کی ویلو 2 ہے. تو y از اکول ٹو 2 وین x اکول ٹو 0. یہ جب ہم نے کنڈیشن لگائی تو ہمارے پاس c کی ویلو 2 آ گئی ہے. یہ جناب اس کے اندر ویلو سبسٹیٹیوٹ کریں تو y از 2 انٹو cos x. یہ ایک پرٹیکولر جو آپ کا انیشیل ویلو پرابلم تھا. بڑا آسان سا, سمپل سا. آپ کہتے ہوں گے کہ یہ لینئر ڈفرینشیل اکویشن تو سب سے آسان تھی, جو کچھ سوالات اس کے بعد ہوموجینئس اکویشن کی تھی وہ بھی مشکل تھی. اس سے پہلے لیکن اس کے بعد جو ان ایگزیکٹ یا نان ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن تھی وہ تو سب سے مشکل نظر آئی تھی آپ کو. کیوں؟ ہوتا ہے سوال آسانی کے ساتھ ہوتے جائیں گے, تو یہ ڈفرینشیل اکویشن بھی آگے سہل ہوتی رہے گی. اب اس کو آگے دیکھیں, چیک کریں کہ واقعی میں اتنی ہی آسان رہتی ہیں یا کچھ مشکل ہو جاتی ہیں. ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. یہ جو ایگزامپل ہے اس کے اندر اگر آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں,
dy by dt is equal to 2t over 1 plus t square into y plus 2 over 1 plus t square. The value of y at t is equal to 0 is equal to 0.4. اس کے اندر جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ t ہے, x نہیں ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے پاس, کیونکہ تو ویریبلس آربیٹری ہوتے ہیں. اس میں ہم نے t ویریبل لیا ہے. dy by dt is equal to 2t over 1 plus t square into y plus 2 over 1 plus t square. The value of y at t is equal to 0 is equal to 0.4. یہ ہمارے پاس انیشیل ویلیو پرابلم ہے. اس کو ہم سالو کریں گے. سالو کرنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے؟ پہلے دیکھیں گے کہ کیا یہ لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ہے یا نہیں ہے. جب لینئر ڈفرینشیل ایکویشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو چیزیں یاد ہونی چاہیے, دو چیزیں نظر آنی چاہیے. ایک چیز تھی پی ایکس اور دوسری چیز کیو ایکس تھی. ارے آپ کہیں گے پی ایکس کیو ایکس, یہاں تو ہے نہیں ایکس, کیا ہوگا یہاں پہ؟ پی ٹی اینڈ کیو ٹی. دیٹ مینس ہم نے وہ ڈھونڈنے دو فنکشن آف ٹی کے جو کہ پی اور ٹی, یعنی وائی کے ساتھ کیا چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ. اس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے پہلے کس میں؟ ایک اسٹینڈرڈ لینئر فارم کے اندر. اس کے بعد آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ پی کیا ہے, اس میں کیو کیا ہے, اور پھر وہی اسی طریقے سے اس فرمے میں ڈالیں گے, اس مشین کے اندر ڈالیں گے, اس پروڈکشن فیکٹری میں ڈالیں گے, اور آپ کے پاس جواب اسی طریقے کا آ جائے گا جو کہ ہم نے پہلے بتایا تھا آپ کو. آگے سوال سالو کرتے ہیں. ہاں جناب, آگے جب سوال سالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کو کمپیئر کریں ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی ایکس وائی از اکول ٹو کیو ایکس سے. یہ ہم نے کمپیئر کیا. کمپیئر کرنے کے بعد ہمارے پاس آ گیا پی ٹی. پی از اے فنکشن آف ٹی وچ از اکول ٹو مائنس 2t اوور 1 پلس ٹی اسکوائر. یہ مائنس کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ وائی کی جو ٹرم تھی اس کو آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے کے جائیں گے اس اسٹینڈرڈ فارم میں جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی تھی, اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو آپ کے پاس یہ پی کی ویلیو آ گئی. اسی طرح سے کیو کی ویلیو آ گئی جو کیو از اے فنکشن آف ٹی وچ از اکول ٹو 2 اوور 1 پلس ٹی اسکوائر. ٹھیک ہے جناب, سمجھ میں آ گئی بات. پہلا اسٹیپ مکمل ہو گیا. پہلا اسٹیپ سے کیا مراد ہے پھر بھول گئے. جب بھی پہلے اسٹیپ کی بات کریں تو اس کے اندر آپ اس کو کلاسیفائی کریں کہ یہ لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ہے. لینئر ڈفرینشیل ایکویشن میں پی اور کیو معلوم کریں تو یہ آپ نے پی اور کیو اس میں معلوم کر لیا ہے. تو یہ پہلا مرحلہ آسان طریقے سے حل ہو گیا. آگے چلتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں. اب کیا کرنا ہے, ہم نے سب سے پہلے پی کو انٹیگریٹ کرنا ہے. یہ ہمارے پاس کیونکہ ڈفرینشیل ایکویشن ہے ٹی کے اندر, تو ویریبل ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے ہمارے پاس ٹی ہے اور ڈیپینڈنٹ ویریبل وائی ہے. اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں ریسپیکٹ ٹو ٹی کے. اس کو مائنس 2t اوور 1 پلس ٹی اسکوائر ڈی ٹی. بڑا آسان سا ہے. ٹی اسکوائر کا ڈفرینشیل اوپر موجود ہے, مائنس لاگ نیچرل آف 1 پلس ٹی اسکوائر. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو ہم نے یعنی کہ ای ٹو دی پاور پی ٹی ڈی ٹی معلوم کرنا ہے جو انٹیگریٹنگ فیکٹر ہوتا ہے. تو یو از اکول ٹو ای ٹو دی پاور انٹیگرل آف مائنس 2t اوور 1 پلس ٹی اسکوائر ڈی ٹی. کیا ہو جائے گا آپ کے پاس؟ ای ٹو دی پاور مائنس لاگ نیچرل 1 پلس ٹی اسکوائر. دیٹ ول بیکم ای ٹو دی پاور لاگ نیچرل 1 پلس ٹی اسکوائر ٹو دی مائنس 1 پلس ٹی اسکوائر ٹو دی پاور مائنس 1, اینڈ دیٹ ول ریڈیوس ٹو بی 1 پلس ٹی اسکوائر ٹو دی مائنس 1, اینڈ دیٹ ول بی اکول ٹو 1 اوور 1 پلس ٹی اسکوائر. یعنی کہ اب ہم نے کیلکولیٹ کر لیا انٹیگریٹنگ فیکٹر. ہاں جناب, انٹیگریٹنگ فیکٹر جب آ جائے آپ کے پاس تو آگے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس سوال آسان ہو جاتا ہے. دو طریقہ کار ہیں. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ جواب لکھ دیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ یو ٹی ملٹیپلائڈ بائی کیو ٹی ڈی ٹی اس کو انٹیگریٹ کر لیں, اس کو سالو کر لیں, تو پھر جواب لکھنے میں آسانی ہوگی. تو یہی اسٹیپ ہم آگے کرتے ہیں اور اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ کے پاس جو نیکسٹ سلائیڈ آئی ہے اس کے اندر دو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ وائی کی ویلیو, یہ الٹیمیٹ آنسر جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہوتا ہے؟ انٹیگرل آف یو ٹی کیو ٹی ڈی ٹی پلس سی اوور یو ٹی. اب ہمارے پاس جو اوپر انٹیگرل ہے, یہ جو نیومریٹر میں انٹیگرل ہے, اس کو ہم سالو کریں گے. یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ انٹیگرل آف یو ٹی ملٹیپلائڈ بائی کیو ٹی انٹو ڈی ٹی. اب آپ نے یو ٹی تو معلوم کر لیا تھا اور اسی طریقے سے آپ کے پاس کیو ٹی معلوم ہے. ان کو دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس جو چیز آئی ہے وہ ایکسپریشن میں نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے. دیٹ از اکول ٹو انٹیگرل آف 2 اوور 1 پلس ٹی اسکوائر ہول اسکوائر. 2 اوور 1 پلس ٹی اسکوائر ہول اسکوائر.
دیکھنے میں تو یہ بڑا سادہ سا انٹیگرل ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے, اس کے اندر 2-3 اسٹیپ کرنے پڑیں گے, اور اس لیے میں نے اس کو خود کیا ہے. آپ بھی اس کو ٹرائی کر لیں, ہاں میرے ساتھ کر لیں یا الگ پینسل کاپی لے کے اس پہ بھی کر لیں. صرف اس انٹیگرل کی ویلیو معلوم کرنی ہے, ہمارے پاس جواب آ جائے گا. یہ دیکھیں اس کے اندر اسٹیپ میں نے کیا ہے, 2/1 + t² ہول اسکوائر. اس کے 2 حصے کیے ہم نے, اور یا آپ اس کو پارشل فریکشن میں الگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. 2 اسٹیپ کے بعد اس کا جواب کیا آتا ہے, 2 باہر نکال کے 1/t² - t²/1 + t² ہول اسکوائر dt. اب یہ 2 آپ کے پاس ٹرمس آ گئی ہیں, ان کو الگ الگ چاہے انٹیگریٹ کر لیں, چاہے آپ اسی طریقے سے انٹیگریٹ کریں. ہم نیکسٹ اسٹیپ کے اندر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے کیا کیا, 2t²/1 + t² ہول اسکوائر dt از اکول ٹو, اس کو کیا کیا میں نے, انٹیگریٹ بائی پارٹس کیا ہے, یا انٹیگریٹنگ بائی پارٹس. ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ کیا آئے گا, -t/1 + t² + tan inverse t. یہ میں 1-2 سیکنڈ کا یہاں پہ وقفہ لیتا ہوں, آپ دیکھ لیں اس کو. کیا کیا ہے میں نے, انٹیگریٹ کیا ہے 2t²/1 + t² ہول اسکوائر کو, اس کے 2 فیکٹرز بنا لیے, اور اس 2 فیکٹرز کے بعد انٹیگریٹنگ بائی پارٹس کیا ہے, اور یہ ہمارے پاس جواب آیا. جواب کیا آیا, -t/1 + t² + tan inverse t. تو جناب انٹیگریشن کا جو کام تھا وہ تو ختم ہو گیا یہاں پر. اب جواب لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جواب کہاں سے لکھیں گے ہم, وہی جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا, y = انٹیگرل آف ut ملٹیپلائڈ بائی qt dt + c/ut. یہ جواب ہم نیکسٹ اسٹیپ میں لکھتے ہیں. جناب دیکھیے نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہے, 2/1 + t² dt جو ہم نے پہلے چھوڑ دیا تھا اس کو انٹیگریٹ کیا تو ہمارے پاس جواب آیا tan inverse t + t/1 + t². ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, دیکھ لیں, چیک کر لیں. آگے چلیں. آگے چلنے کے بعد ہمارے پاس جو جواب آیا, y = 1 + t² × tan inverse t + t/1 + t² + c. یہ ایک لمبا چوڑا سا ایکسپریشن ہے جس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ y ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پر آپ کے پاس کچھ چیز دی ہے. میں نے کیا کہا ہے, ایکسپریشن ہے, نہیں ایکسپریشن نہیں, یہ ایکویشن ہے. ٹھیک ہے, یہ ایکویشن ہے, یعنی کہ جواب آیا ہے, یہ ایک فنکشن آ گیا. آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ از y, right hand side t. That means y is a function of t, and that ft can be represented by 1 + t² × tan inverse t + t/1 + t² + c. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس میں c کی ویلیو معلوم کرنی ہے. c کی ویلیو کس طرح سے معلوم کریں گے, وہ ہمارے پاس انیشیل کنڈیشن دی ہوئی تھی. انیشیل کنڈیشن کی بات آ گئی, پتہ نہیں یاد رہی ہے بھول گئی. انیشیل کنڈیشن وہ ہوتی ہیں جو کہ پرابلم کو اسٹارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو دی ہوئی ہوتی ہیں. یہ تو سوال کے اوپر ہے, کتاب کے اوپر ہے, یا آپ کے نوٹس کے اوپر ہے. لیکن انیشیل کنڈیشن جس وقت کوئی بھی ایکسپیریمنٹ اسٹارٹ کیا جاتا ہے یا کوئی بھی فنومینن آبزرو کیا جاتا ہے, اس میں جس وقت کوئی چیز دیکھی جاتی ہے, شروع کی جاتی ہے, وہ اس کی انیشیل کنڈیشن. مثال کے طور سے کہ اگر آپ ایک بال پھینک رہے ہیں تو کس اسپیڈ سے آپ بال پھینکتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں جب بال ہوتی ہے تو اس کی انیشیل اسپیڈ ہوتی ہے, انیشیل کنڈیشن ہوتی ہے. انیشیل ویلوسٹی بھی آپ نے بات کی تھی. ٹھیک ہے, جس وقت کے آپ نے نیوٹنز لاز آف موشن پڑھے تھے, نیوٹنز ایکویشنز آف موشنز پڑھی تھی. ٹھیک ہے, یا نہیں پڑھی تھی؟ اگر نہیں پڑھی تھی تو دیکھ لیں ایک دفعہ, پڑھی تھی ضرور. اس کا سولوشن معلوم کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں. ناؤ کنڈیشن جو ہمارے پاس دی ہوئی تھی اس سے ہمارے پاس سی کی ویلیو معلوم ہو گئی. جب ہمارے پاس سی کی ویلیو ہم نے کیلکولیٹ کر لی تو یہ ہمارے پاس جواب آ جاتا ہے. یہ آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی کے اندر سلائڈ پہ لکھا ہوا ہے, اس کو دیکھ لیں. y = t + 1 + t² tan inverse t + 0.4 × 1 + t². اور سمپلیفائی کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں, لیکن میرے لحاظ سے یہ جواب کافی ہے. اور یہ اس کا سولوشن آ گیا. کس کا سولوشن آ گیا؟ اس ڈفرینشیل اکویشن کا جو کہ ایک فرسٹ آرڈر کی لینئر اکویشن تھی, اور یہ کس کے اندر تھی؟ اکویشن y اور t کے اندر تھی. y اس کے اندر ڈیپینڈنٹ ویریبل تھا اور t انڈیپینڈنٹ ویریبل تھی. تو جناب یہ ہماری ایگزامپل کمپلیٹ ہوئی.
اس کے بعد دوسری ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. دوسری ایگزامپل کو شروع کرنے سے پہلے شاید آپ کو یہ تاثر مل رہا ہوگا کہ یہ ایکویشنز کافی آسان ہیں. ساری ڈفرینشیل ایکویشنز آسان ہیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. دھیرے دھیرے کرتے چلیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں, انشاءاللہ ساری مشکلات آسان ہوتی رہیں گی, سارے پرابلمس اسی طریقے سے حل ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, ہم اب چلتے ہیں سیکنڈ یا تھرڈ ایگزامپل کی طرف. سوری, اب ہم نے تیسری ایگزامپل کرنی ہے. جی, ایگزامپل نمبر 3 کیا ہے ہمارے پاس؟ cos square t sin t. cos square t sin t into y dash is equal to minus cos cube t into y plus 1. کنڈیشن کیا دی ہوئی ہے؟ y at pi by 4 is equal to 0. اس ایگزامپل کو ہم سالو کریں گے, اور اس ایگزامپل کو کیسے سالو کریں گے؟ یہ وہی لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ہے جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب لینئر ڈفرینشیل ایکویشن کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ P کیا ہے اس کے اندر, Q کیا ہے. آپ کے اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں ٹرانسفارم کریں گے, وہاں سے P کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, Q کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں گے, جواب لکھیں گے. یہی اسٹیپس اس ایگزامپل کے اندر بھی. پھر اس کے بعد جب ہمارے پاس جواب آ جائے گا, وی ول اپلائی دی انیشیل کنڈیشنز اینڈ وی ول فائنڈ دا سولوشن آف دس انیشیل ویلیو پرابلم. یہ تھوڑا سا میں دو مختلف لفظ استعمال کر رہا ہوں. ایک ڈفرینشیل ایکویشن, اگر خالی ایکویشنز کو دیکھیں, اگر اس کے ساتھ کنڈیشن دی ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ انیشیل ویلیو پرابلم بن گیا ہے. یہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا, آج پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں. جناب, اس کا سولوشن معلوم کرنے کے لیے اس کو ہم کمپیئر کریں گے اپنی اسٹینڈرڈ ڈفرینشیل ایکویشن سے. ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی ایکس وائی از اکول ٹو کیو ایکس. اس کے اندر پی ایکس اور کیو ایکس یہاں پہ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ تو ٹی کے اندر ایکویشن ہے, پی ٹی اور کیو ٹی آئے گا. جناب علی, کیا میں لکھ سکتا ہوں اس طریقے سے, وائی ڈیش پلس کاس ٹی اوور سائن ٹی وائی از اکول ٹو 1 اوور کاس اسکوائر ٹی سائن ٹی. ایم آئی رائٹ, ایم آئی رانگ؟ وائی ڈیش جو ہے یہ یہاں پر ڈی وائی بائی ڈی ٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس کو ڈی وائی بائی ڈی ایکس سے کنفیوز نہ کیجیے گا, یہ ڈی وائی بائی ڈی ٹی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم آگے چلتے ہیں. اس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پی کیا ہے اور کیو کیا ہے. ٹھیک ہے, پی جو ہمارے پاس آ گیا وہ تھا کاس ٹی اوور سائن ٹی. تو اب ہم نے اس سلائیڈ کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انٹیگریٹنگ فیکٹر کیسے معلوم کریں گے. یو ٹی از اکول ٹو ای ٹو دی پاور انٹیگرل آف کاس ٹی اوور سائن ٹی ڈی ٹی. کاس ٹی اوور سائن ٹی ڈی ٹی تو بڑا آسان سا ہے. کاس کا ڈفرینشیل, کاس کس کا ڈفرینشیل ہے؟ سائن کا. سائن کا ڈفرینشیل اوپر موجود ہے کاس, تو یہ کون سا فارمولا لگائیں گے جس میں فنکشن کا ڈفرینشیل اوپر موجود ہوتا ہے, تو لاگ لے لیں گے, ای ٹو دی پاور لاگ نیچرل آف سائن ٹی. ٹھیک ہے جی, ای ٹو دی پاور لاگ نیچرل آف سائن ٹی. ای اور پاور میں جب لاگ ہے تو آپس میں کینسل ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا سائن ٹی. تو یعنی کہ انٹیگریٹنگ فیکٹر ہم نے نکال لیا, وہ ہمارے پاس سائن ٹی آ گیا. ہم نے کیا طریقہ کار استعمال کیا اس کے اندر؟ ہم نے پی کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور پہلے ہم نے ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کر لیا ہے. اب ہم نے ایک اور انٹیگرل معلوم کرنا ہے جو کہ آئے گا کیو ٹی ملٹیپلائڈ بائی یو ٹی, اور اس کو انٹیگریٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اس اسٹیپ میں, نیکسٹ اسٹیپ میں ہم یہی چیز کریں گے. جی جناب, یہی دکھا ہے میں نے, y از اکول ٹو سائن ٹی 1 اوور کاس اسکوائر ٹی سائن ٹی, یعنی کہ اس کو انٹیگریٹنگ فیکٹر یو ٹی سے ملٹیپلائی کر دیا ہے کیو ٹی کو, پلس سی اوور سائن ٹی. اب اس کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے اور آنسر لے آنا ہے. آپ کے پاس کیا جواب آیا؟ y از اکول ٹو 10 ٹی پلس سی اوور سائن ٹی, کیونکہ اس کا جو انٹیگرل ہم نے نکالا تھا وہ یہ جواب آیا, y is equal to 10 t plus c over sin t and that is equal to 1 over cos t plus c over sin t. سمپلیفائی کر لیں تھوڑا سا, 10 کی ویلیو رکھ دیں سائن اوور کاس کر کے, تو آپ کے پاس جواب آ گیا y is equal to secant t plus c cosecant t. سی ایس سی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوسیکنٹ کو لکھتے ہیں نا, تو جواب آ گیا y is equal to secant t plus c cosecant t. یہ جو ہے سولوشن, یہ جو ہے جواب, یہ جو ہے آنسر کس کا آیا؟ ڈفرینشیل ایکویشن کا آیا. لیکن ہم نے تو اسٹارٹ کیا تھا انیشیل ویلیو پرابلم سے. اب وہ کنڈیشن ہم نے لگانی ہے
اور سی کی ویلیو معلوم کرنی ہے, اور جب سی کی ویلیو معلوم کر لیں گے تو ہمارے پاس سولوشن آ جائے گا انیشیل ویلیو پرابلم کا. کیا کنڈیشن تھی؟ ٹی کی کیا ویلیو تھی؟ ٹی کی ویلیو تھی π/4 اور اس پہ وائی کی ویلیو دی ہوئی تھی 0. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ انیشیل کنڈیشن میں تو ٹی کو 0 ہونا چاہیے, کیا یہ باؤنڈری کنڈیشن ہے؟ نہیں, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ π/4 سے آپ اسٹارٹ کر رہے ہو. کسی وقت آپ نے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت 0 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. یو کین اسٹارٹ ایٹ π/4, یو کین اسٹارٹ ایٹ π/2, یو کوڈ ہیو اسٹارٹیڈ ایٹ π/3 ویئر ایور یو فیل لائک, یا جہاں پر آپ کا پرابلم ہے, جہاں پر آپ کا فینومینن ہو رہا ہے, جہاں پہ آپ آبزرویشن کر رہے ہیں. اس کو جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس سی کی کیا ویلیو آ جائے گی؟ اس کی ویلیو پٹ اپ کریں اس کے اندر تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا √2 + c√2 = 0. تو سی کی ویلیو کیا آئے گی جناب؟ آسان ہے یار, دیکھ لیجئے, -1 آ گئی. دوبارہ سے سبسٹیٹیوٹ کریں اس کے اندر جو آپ کا جواب آیا تھا. کون سا جواب؟ آرڈنری ڈفرینشیل اکویشن کا جو سولوشن آیا تھا. کون سی آرڈنری ڈفرینشیل اکویشن؟ لینئر ڈفرینشیل اکویشن. ٹھیک ہے, فرسٹ آرڈر کی لینئر ڈفرینشیل اکویشن, اس کا جواب آیا تھا. اس کے اندر اس کی ویلیو پٹ کریں سی کی, اینڈ لیٹ سی کہ واٹ از دی آنسر. یہ جواب آ گیا y = secant t - cosecant t. Now this is the answer, y = secant t - cosecant t. This is the solution. بڑا آسان رہا, بڑا سمپل رہا. یہیں سے آگے چلتے ہیں, اس کو اور تھوڑا سا کمپلیکیٹ بناتے ہیں اور سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری ایگزامپل لیتے ہیں. اب ایگزامپل کیا ہے آپ کے پاس؟ x + 2y² dy/dx = y. یہ تو لینئر فارم نہیں ہے. جب لینئر فارم کی ہم بات کرتے ہیں تو dy/dx + pxy = qx ہونا چاہیے, لیکن یہ کچھ اس فارم میں نہیں ہے. اس کو ہم چینج کریں گے, شاید ہم اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے یا کچھ اور ٹرانسفارمیشن کریں گے, اور کوشش یہ کریں گے کہ یہ اسی فارم کے اندر آ جائے. ٹھیک ہے, تو اس کو دیکھ کے آپ گھبرائیں نہیں, بالکل گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اس کو ہم سالو کرتے ہیں اینڈ دیکھتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں آگے ہم چلاتے ہیں, آگے پروسیڈ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس کیا آ گیا؟ dy/dx = y/x + 2y³. اب یہ جو ڈفرینشیل اکویشن نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ اس فارم میں نہیں ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, کیونکہ ہم تو سبق پڑھ رہے ہیں لینئر ڈفرینشیل اکویشن کا, جو میں بتایا گیا ہے کہ dy/dx + pxy = qx ہوگا آپ کے پاس. لیکن یہ کچھ تھوڑی سی ڈفرینٹ نظر آئی. اس کے اندر کچھ جادوگری کر کے دیکھتے ہیں. یہ لکھا اب ہم نے کیا, dx/dy الٹا کر دیا, دونوں سائڈ کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. ٹھیک ہے, یہ کر سکتے ہیں نا اکویشنز کے اندر. a/b = c/d ہے آپ کے پاس, تو b/a = d/c ہوتا ہے. کراس ملٹیپلائی کر لیں, اس کو ادھر لے کے جائے, اس کو ادھر لے کے جائے. دیٹس واٹ یو کین ڈو اٹ. اب یہ اکویشن جو آ گئی dx/dy = x + 2y³/y, یعنی کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ شاید y کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل بنا دیں اور x کو ڈیپینڈنٹ ویریبل بنا دیں. ٹھیک ہے نا. اب سائڈ ڈاؤن کرنے کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا, کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا. یعنی جو ڈیپینڈنٹ کو انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں, انڈیپینڈنٹ کو آپ ڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں. اب نیکسٹ اسٹیپ میں اس کو ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں, اسی فارم میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا آ گیا آپ کے پاس؟ dx/dy - 1/y × x = 2y³. اب یہ جو اکویشن ہے, اگر تھوڑا سا چینج کریں اور تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور ڈالیں, کیا بن جاتی ہے؟ یہ اکویشن بن جاتی ہے dx/dy + py. Now p is a function of y into x = qy. q بھی فنکشن آف y ہے, تو اس کے اندر ہم py اور qy الگ الگ کر سکتے ہیں. آسانی سے الگ کر لیں گے, اس کو انٹیگریٹ کریں گے, ملٹیپلائی کریں گے, جواب آ جائے گا. جواب میں y = سم تھنگ نہیں آئے گا اس دفعہ,
اس دفعہ x اکول ٹو سم تھنگ شاید آ جائے گا. دیکھتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کے اندر. جی جناب, نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹیگریٹنگ فیکٹر. کیا چیز انٹیگریٹنگ فیکٹر کس کا ہم نے معلوم کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس پی وائی جو تھا وہ -1/y آ گیا. -1/y کو انٹیگریٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, log نیچرل آف 1/y. یہ دیکھیں ایک عجیب سی بات ہے کہ -1/y کا انٹیگرل جب نکالا تو آپ کے پاس کیا آ گیا, log نیچرل 1/y. کیسے کریں گے اس کو, مائنس کو باہر نکال لیں, log نیچرل y آ جائے گا. log نیچرل y کے بعد مائنس کو پھر اوپر لے کے جائیں y کی پاور میں, تو log نیچرل y ٹو دی پاور -1 ہو جائے گا. دیٹ از اکول ٹو log نیچرل 1/y. اب اس کو ایکسپونینشیل میں لے کے جائیں گے تو ایکسپونینشیل آف log نیچرل 1/y کیا جائے گا آپ کے پاس 1/y. یعنی کہ انٹیگریٹنگ فیکٹر اس کیس کے اندر سمپل سا ہمارے پاس 1/y آ گیا. ٹھیک ہے, تو پہلا اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا. ہاں جی, دوسرے اسٹیپ میں کیا کریں گے, دوسرے اسٹیپ میں اس انٹیگریٹنگ فیکٹر کو q سے ملٹیپلائی کر کے انٹیگریٹ کریں گے اور جواب لکھیں گے. لیکن q اور u دونوں فنکشن آف y ہیں اس دفعہ, اس کا خیال رکھیے گا, گھبرائیے گا نہیں. اس دفعہ y کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل تصور کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں ہمارے پاس کیا آتا ہے. ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر سے ملٹیپلائی کیا 1/y انٹو dx/dy -1/y x از اکول ٹو 2y. لیفٹ ہینڈ سائڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے آپ کے پاس, ڈیریویٹو ہے کس کا, x اور y ود رسپیکٹ ٹو y. یعنی کہ اگر میں لکھ لوں d/dy آف x اور y تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو یہ میں نے لکھا ہوا ہے اس کے اندر d/dy آف x اور y از اکول ٹو 2y. اب ہم دونوں سائڈ کو بڑی آسانی کے ساتھ ود رسپیکٹ ٹو y انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس جواب آ جائے گا. جناب کیجئے انٹیگریٹ اور دیکھیے جواب نیکسٹ سلائیڈ کے اندر کیا آ رہا ہے. x اور y از اکول ٹو وائی اسکوائر پلس سی. ٹھیک ہے جی, یہ وائی اسکوائر پلس سی آ گیا آپ کے پاس. x اکول ٹو وائی انٹو وائی اسکوائر پلس سی, یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. یہ جواب کون سا آیا جناب, دیکھیے بتائیے. یہ جواب آیا ڈفرینشیل اکویشن کا ہمارے پاس, کون سی والی جو ہمارے پاس دی ہوئی تھی اوریجنل, کون سی, ونس اگین دیٹ واز اے لینئر ڈفرینشیل اکویشن آف فرسٹ آرڈر. اس کا ایک جنرل سولوشن آیا, کیونکہ کوئی باؤنڈری کنڈیشن نہیں دی تھی, کوئی انیشیل کنڈیشن نہیں دی تھی, تو یہ نہ انیشیل ویلو پرابلم تھا نہ یہ باؤنڈری ویلو پرابلم تھا. اس کا جنرل سولوشن آ گیا. اس کے بعد اور آگے پروسیڈ کرتے ہیں, کوئی ایک آدھ اور ایگزامپل سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو کافی آسان اور سمپل سی ایکسرسائز رہی آپ کے لیے, کیونکہ لینئر ایکویشن شاید بہت آسان ہی رہی, لیکن ایسی بات نہیں ہے, یہ کافی کمپلیکیٹ ہو جاتی ہیں. یہ تو شاید آپ لوگوں کی مہارت ہے, آپ لوگوں کی پریکٹس ہے, آپ لوگوں کی ایکسرسائز ہے کہ آپ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے, اتنی جلدی ان سوالوں کو سالو کر رہے ہیں. جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ان سوالوں کو سالو کرنے میں کئی گھنٹے لگایا کرتے تھے. یہ تو کمپیوٹر ایج کے بچے ہیں تو جلدی جلدی اس کو سالو کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. جی جناب, نیکسٹ ایگزامپل لیتے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل لے لی, دیکھنے میں لمبی چوڑی مگر آسان اور سہل. پڑھ لیں اس کو, کیا لکھا ہوا ہے, x-1 ہول کیوب انٹو dy/dx پلس 4 انٹو x-1 ہول اسکوائر y از اکول ٹو x+1. ٹھیک ہے, کیا چیز اس میں نظر آ رہی ہے, اس میں ایک چیز نظر آ رہی ہے بڑی سہل سی, آسان سی, اور شاید ہاتھوں میں چلبلی ہو رہی ہے, پینسل سنبھالی ہوئی ہے کہ کسی صورت سے یہ x-1 ہول کیوب کو یہاں سے غائب کر دیں. بڑی آسانی سے غائب کر سکتے ہیں آپ. کیجیے جناب, آپ بھی کریں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں. کیا آئے گا, ہمارے پاس آ گیا dy/dx پلس 4/x-1 y از اکول ٹو x+1/x-1 ہول کیوب. ٹھیک ہے, تو ایک چھوٹی سی ہم نے آپریشن کی, اس چھوٹی سی آپریشن کے بعد یہ اکویشن ٹرانسفارم ہو گئی. یہ اکویشن کس فارم میں ٹرانسفارم ہوئی, لینئر فارم میں ٹرانسفارم ہو گئی. ٹھیک ہے, یعنی ٹھیک ہے, اس کو چیک کریں. چیک کیسے کریں گے آپ, دیکھیں کہ آپ کے پاس پی ایکس کیا ہے آپ کے پاس,
اور کیو ایکس کیا ہے, کیونکہ ہمارے پاس لینئر فارم جو ہے وہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی ایکس انٹو وائی از اکول ٹو کیو ایکس ہوتی ہے. تو اس کو ہم کمپیئر کریں گے, پی ایکس کو الگ کریں گے, کیو ایکس کو الگ کریں گے, انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں گے اور اس کا جواب لکھیں گے. نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوگا. جی نیکسٹ اسٹیپ دکھائیے جناب. کیا نیکسٹ اسٹیپ آ گیا ہمارے پاس؟ پی ایکس از اکول ٹو 4 اوور ایکس مائنس 1. بہت آسان سا سہل فنکشن ہے. آپ مجھ کو بلیم نہ کیجئے, میں نے آسان سوال سلیکٹ نہیں کیے ہیں, ٹھیک ہے. ایکسرسائز جب کریں گے تو اس میں مشکل بھی سوال کریں گے, وہ مشکل سوال بھی آسان ہو جائیں گے. خیر ابھی تو آپ اس کو انٹیگریٹ کریں, یعنی انٹیگریٹنگ فیکٹر کا انٹیگرل معلوم کریں. یہ جو ہمارے پاس پی ایکس آ گیا اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے, ای ٹو دی پاور انٹیگرل پی ڈی ایکس معلوم کریں گے تو ہمارے پاس یو آ جائے گا یا وہ انٹیگریٹنگ فیکٹر آ جائے گا. نیکسٹ اسٹیپ میں انٹیگریٹنگ فیکٹر لکھا ہم نے کیا, ایکسپونینشیل آف انٹیگرل 4 ڈی ایکس اوور ایکس مائنس 1. 4 اوور ایکس مائنس 1 کا انٹیگرل لیں گے تو کیا آئے گا, log نیچرل آف ایکس مائنس 1 ٹو دی پاور 4. صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے؟ جی بالکل صحیح لکھا ہے. ایکسپونینشیل آف انٹیگرل 4 ڈی ایکس اوور ایکس مائنس 1 will give you in the simplified form the answer as x minus 1 to the power 4. دیکھیں اس میں کیا کیا ہے, پہلے میں نے انٹیگریٹ کیا ہے, انٹیگریٹ کرنے کے بعد لاگ کی پراپرٹیز لگائی ہیں اور اس کے بعد ایکسپونینشیل فنکشن کی پراپرٹیز لگائی ہیں. اب ہمارے پاس کیا آ گیا, ونس اگین اس کو ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں جو ہماری ڈفرینشیل اکویشن تھی, x minus 1 to the power 4 dy by dx plus 4 into x minus 1 whole cube y is equal to x square minus 1. یعنی انٹیگریٹنگ فیکٹر سے ہم نے اس کو ملٹیپلائی کر دیا. جب ملٹیپلائی کر دیا تو یہ اکویشن ہمارے پاس کچھ ایگزیکٹ فارم میں آ گئی, یعنی کہ اس کو لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیریویٹو آف y انٹو ایکس مائنس 1 ہول ٹو دی پاور 4 از اکول ٹو ایکس اسکوائر مائنس 1, یعنی ڈی بائی ڈی ایکس آف y انٹو ایکس مائنس 1 ٹو دی پاور 4 از اکول ٹو ایکس اسکوائر مائنس 1. یہ چیز لکھی ہے نا. اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے, دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کرنا ہے. جب دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کریں گے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس سمپلیفائڈ فارم ہے y انٹو ایکس مائنس 1 ٹو دی پاور 4 از اکول ٹو ایکس کیوب بائی 3 مائنس ایکس پلس سی. تو جناب دیکھنے میں تو یہ بھی جواب آ گیا ہمارے پاس, یہ ہمارے پاس سولوشن آ گیا, اور دس از دی آنسر آف دس ویری سمپل ڈفرینشیل اکویشن. دیکھنے میں تو اتنی بڑی نظر آ رہی تھی لیکن جواب اس کا یہ ہے. اس کو آگے اور سمپلیفائی کرنا چاہیں تو آپ سمپلیفائی کر سکتے ہیں. تو میرا خیال میں یہ جو ایگزامپلس ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا اینالائز کر لیں, یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کو ہم اینالائز کر لیں, اس کی تھوڑی سی آگے ایلیبریشن کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا, اور آپ لوگ ایکسرسائز کریں. اب ہم نے جو لینئر ڈفرینشیل اکویشنز ہیں اس کو سالو کرنے کا طریقہ کار دیکھا, اس کی کچھ ایگزامپلس بھی کی. یہ اب اچھا ہوگا کہ ہم اس کو ذرا اب انیشو سے یعنی شروع سے ریوائز کر لیں, تاکہ جب آگے تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ڈفرینشیل اکویشن آئے یا جب اس کی اپلیکیشنز آئیں تو ہمیں اس وقت کوئی مسئلہ نہ آئے. میں ایک دفعہ پھر سے آپ کے لیے, آپ کی سہولت کے لیے اس کو ریوائز کرتا ہوں. چاہے آپ کہیں تو میں ریورس آرڈر میں شروع کر سکتا ہوں, چاہے میں سمپلی جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وہاں سے شروع کرتا ہوں. تو میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ ہم پہلے طریقہ کار سے اسٹارٹ کریں, یعنی کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. کہاں سے شروع کیا تھا ڈفرینشیل اکویشن؟ ڈیفینیشن سے. ڈیفینیشن کے بعد ہم نے کیا کیا, ہم نے سب سے پہلا ایک طریقہ کار بتایا ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کا. وہ کیا تھا؟ ویریبل سیپریبل فارم. اس میں طریقہ کار یہ کرنا تھا کہ ایک طرف ہم نے y کو رکھنا ہے, دوسری طرف x کو کرنا ہے. ان ویریبلس کو آپ سیپریٹ کر لیں. جب ویریبلس کو سیپریٹ کر لیں تو معاملہ آسان ہو جائے گا. معاملہ آسان سے کیا مراد ہے کہ ایک سائڈ پہ سارے کا سارا ایکسپریشن x کے اندر ہوگا, دوسری سائڈ پہ سارے کا سارا ایکسپریشن y کے اندر ہوگا. اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے. انٹیگریٹ کس طریقے سے کرنا ہے؟ جو فارمولے, جو طریقہ کار آپ کو ایف ایس سی میں بتائے گئے تھے یا کیلکولس میں بتائے گئے تھے, وہ طریقہ کار بھی ہم نے پہلے چیپٹر کے اندر یا پہلے لیکچر کے اندر, پہلے لیسن کے اندر آپ کو سارے بتائے تھے. تو یہ ڈفرینشیل اکویشن وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جب آپ نے ویریبلس کو سیپریٹ کر دیا. اس کے بعد یہ جو سوال ہے یا یہ جو پرابلم ہے یہ ریڈیوس ہو جاتا ہے ٹو سالونگ اینی انٹیگریشن پرابلم.
ٹھیک ہے, دونوں سائڈ پہ انٹیگریٹ کر لیں گے, آپ جواب لکھ دیں گے. سی 2 لگانا چاہیں 2 لگا لیں اور اس کو ٹرانسفارم کر کے ایک سی میں کنورٹ کر دیں. یہ تو تھا جناب ویریبل سیپریبل فارم کا. اس کے اندر اگر آپ نے کنڈیشن لگانی ہے, انیشیل کنڈیشن لگائیں گے تو انیشیل ویلیو پرابلم آ جائے گا, اور اگر باؤنڈری کنڈیشن لگانی ہے تو باؤنڈری ویلیو پرابلم آ جائے گا, اور اس طریقے سے آپ سی کی ویلیو معلوم کر لیں گے. جب سی کی ویلیو معلوم کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک پرٹیکولر سولوشن آ جائے گا, یہ ایک جنرل سولوشن نہیں رہے گا. جب جنرل سولوشن کی بات ہے تو ہم ابھی 3-4 لیکچر کے بعد دیکھیں گے کہ جنرل سولوشن کیا ریپرزینٹ کرتا ہے. کیا یہ ایک جواب ریپرزینٹ کرتا ہے یا فیملی آف آنسرز کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ ہم دیکھیں گے تھوڑے سے دن کے بعد جب ہم اس کی اپلیکیشنز پہ نظر دوڑائیں گے. تو جناب دوسری چیز کیا پڑھی تھی؟ دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی ایکویشنز جو کہ ہوموجینس فارم میں تھی. یعنی ہم نے کہا تھا کہ dy by dx از اکول ٹو فنکشن آف ایکس وائی. فنکشن آف ایکس وائی کو کیا کہا تھا؟ اوپر آپ کے پاس ایم ایکس وائی تھا, نیچے این ایکس وائی تھا. اس کی بھی کچھ ویریشنس ہیں, وہ ویریشن جس وقت ہم اس کو اینالائز کریں گے, ڈائسیکٹ کریں گے ڈفرینشیل اکویشن کو, تو ہم اسٹڈی کریں گے, لیکن سمپل فارم میں ہم نے کی تھی dy by dx از اکول ٹو ایف ایکس وائی. اور ایف ایکس وائی کیا کہا تھا کہ یہ ہوموجینس فنکشن ہے, اور اس کو ہم نے اس وقت ڈیفائن کیا تھا کہ ایف ایکس وائی ول بی اے ہوموجینس فنکشن وین فنکشن آف ٹی ایکس کاما ٹی وائی ول بی اکول ٹو فنکشن آف ایکس وائی. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ایک بڑی سادہ سی ڈیفینیشن لی تھی. کئی ڈیفینیشن ہوموجینس فنکشن کی ہیں, ان کو بھی اینالائز کریں گے, لیکن ان ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن کو ہم نے سالو کیا تھا. اس کو سالو کرنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا تھا؟ ہم نے ایک فنکشن ہم نے سپوز کیا تھا کہ y از اکول ٹو وی ایکس سپوز کر دیں, یعنی کہ آپ y ویریبل جو کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کو چینج کرتے ہیں اندر ڈیپینڈنٹ ویریبل سے v سے, y از اکول ٹو وی ایکس. y از اکول ٹو وی ایکس ہے تو کیا کریں گے؟ dy بائی ڈی ایکس اکول ٹو وی پلس ایکس ڈی وی بائی ڈی ایکس سبسٹیچیوٹ کر دیں گے. آپ کے پاس اب جو نئی اکویشن آئے گی اس کے اندر y نہیں ہوگا, سارے کا سارا آپ کے پاس v میں اور x میں یہ اکویشن بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو اب ویریبل آپ کے پاس x رہ گئے اور x رہ گئے اور v رہ گئے. ٹھیک ہے جی, جب x اور v ویریبل ہے اس کو آپ سالو کریں, آپ دیکھیں گے کہ یہ ویریبل سیپریبل فارم میں ریڈیوس ہو جائے گی. اور اس کو بھی وہی کریں, ایک طرف v رکھیں اور ایک طرف x رکھیں اور اس کو انٹیگریٹ کر لیں دونوں سائڈ کو. جب دونوں سائڈ کو آپ انٹیگریٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اس کے اندر بھی کانسٹنٹ آف انٹیگریشن آئے گا اور وہی کنڈیشن اپلائی کرنی پڑے گی. لیکن یہ پرابلم یہاں پہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ جواب ابھی نہیں آیا. جواب اس وقت آئے گا جب v کی ویلیو آپ سبسٹیچیوٹ کر دیں گے. y از اکول ٹو وی ایکس تھا تو v از اکول ٹو وائی بائی ایکس آ جائے گا. یہ سبسٹیچیوٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا کس کا؟ ایک ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن کا. ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن بھی ریڈیوس ہو جاتی ہیں الٹیمیٹلی ٹو ویریبل سیپریبل فارم کے اندر. اب نیکسٹ ہم نے جو پڑھی تھی وہ اس کو فردر مشکل کیا تھا, کمپلیکیٹ کیا تھا, یعنی وہ اکویشن جو کہ ریڈیوس کی جا سکتی ہیں ہوموجینس فارم میں. ان اکویشنز کا ہم نے کیا نام دیا تھا؟ اکویشنز وچ کین بی ریڈیوس ٹو دی ہوموجینس فارم یا اکویشنز ریڈیوسیبل ٹو ہوموجینس فارم. اس کے اندر دو چیزیں تھیں ہمارے پاس, dy بائی ڈی ایکس از اکول ٹو a1x پلس b1y پلس c1 اوور a2x پلس b2y پلس c2. یہ اکویشن جب ہم نے دی تھی تو ہم نے دو کنڈیشنز دیکھی تھی. ہم نے یہ کنڈیشن جو دیکھنے کی کوشش کی تھی اس میں کہا تھا کہ a1 اوور a2 اگر b1 اور b2 کے برابر ہو جائے, یعنی جو یہ ریشوز ہیں یہ برابر ہو جائیں, تو اس کے اندر سبسٹیٹیوشن جو ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے. وہ سبسٹیٹیوشن کیا تھی؟ ہم نے z از اکول ٹو a1x پلس b1y سپوز کر لیا تھا, اور ہم نے یہ کیا تھا کہ y ویریبل کو ریپلیس کر دیا تھا اندر ویریبل سے z کے ساتھ. اس طریقے سے یہ اکویشنز دوبارہ سے ریڈیوس ہو جاتی تھی سیپریبل فارم کے اندر, اور جب ہم جواب نکالتے تھے تو z کی ویلیو دوبارہ سے بیکورڈ سبسٹیٹیوشن کر لیا کرتے تھے. یہ ہم نے کون سی اکویشن کی تھی؟ اکویشنز ریڈیوسیبل ٹو ہوموجینس فارم. کون سی کنڈیشن کے اندر؟ جس کے اندر a1 اوور a2 از اکول ٹو b1 اوور b2. یہ بڑی سمپلیفائڈ فارم تھی. ذرا سی کمپلیکیٹڈ فارم کیا تھی؟ کمپلیکیٹڈ فارم وہ تھی جس کے اندر یہ ریشوز برابر نہیں ہوتی ہیں. تو اس کے اندر ہم نے یہ سبسٹیٹیوشن کی تھی کہ اسمال x از اکول ٹو کیپیٹل ایکس پلس ایچ اور اسمال y از اکول ٹو کیپیٹل وائی پلس کے, جس کے اندر آپ کے پاس جو ویریبلس تھے اسمال ایکس اینڈ وائی ور ریپلیسڈ بائی اندر ویریبل سیٹ آف ویریبلس وچ آر کیپیٹل ایکس اینڈ کیپیٹل وائی. اور ہم نے کنڈیشنز ایک امپوز کی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ a1h پلس b1k
plus C1 is equal to 0. اسی طریقے سے A2H plus B2K plus C2 is equal to 0. یہ ہمارے پاس دو سائملٹینیس اکویشن آئی تھی. سائملٹینیس ڈفرینشیل اکویشن نہیں, سائملٹینیس لینئر اکویشنس, جس میں سے ہم نے H اور K کی ویلیو معلوم کی تھی. ٹھیک ہے, یہ H اور K کی ویلیو الگ رکھ لی تھی اپنے پاس, کیوں جب بعد میں ہم نے سبسٹیچیوٹ, جب جواب نکلے گا اس میں ہم سبسٹیچیوٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم نے کیسے سالو کیا تھا؟ اس کو سالو کرنے کے لیے بھی ہم نے وہی طریقہ کار استعمال کیا تھا جس کے اندر ہم نے ویریبلس کو سیپریٹ کیا تھا. اب جواب آ گیا تھا ہمارے پاس, ویریبل کو جب سیپریٹ کرنے کے بعد, انٹیگریٹ کرنے کے بعد جواب آیا تھا کیپٹل ایکس اور کیپٹل وائی کے اندر. کیپٹل ایکس اور کیپٹل وائی کو ہم نے چینج کیا تھا دوبارہ اسمال ایکس اور اسمال وائی کے اندر, اور وہ ہمارے پاس الٹیمیٹ جواب آ گیا تھا. ٹھیک ہے جی, یہ تو تھی ہمارے پاس اکویشنز وچ کوڈ ہیو بین ریڈیوس ٹو ہوموجینئس فارم. اس کے بعد ہم نے نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم نے وہ اکویشن پڑھی تھی جس کا ہم نے ایک نام دیا تھا ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن. یہ کون سی ڈفرینشیل اکویشن تھی ایگزیکٹ, ان کا ہم نے نام کیوں دیا تھا یہ دیکھ لیں. یہ جو ڈفرینشیل اکویشن جس کو ہم نے ایگزیکٹ کا نام دیا تھا, کس طرح سے لکھی تھی؟ ایم ایکس وائی ڈی ایکس پلس این ایکس وائی ڈی وائی از اکول ٹو 0, جس میں ایم اور این فنکشن آف ایکس اینڈ وائی تھے. ٹھیک ہے, ہم نے اس میں کنڈیشن آف ایگزیکٹنیس لگائی تھی. وہ کیا تھی کنڈیشن آف ایگزیکٹنیس؟ کہ ایم کو ہم نے ڈفرینشیٹ کیا تھا ود ریسپیکٹ ٹو وائی اور این کو ڈفرینشیٹ کیا تھا ود ریسپیکٹ ٹو ایکس, اور یہ دونوں ویلیوز ہمارے پاس برابر آ گئی تھی. اگر ہمارے پاس برابر آ گئی تھی, ہم نے کہا تھا کہ یہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس کو آگے پروسیڈ کیا تھا, اس کو ہم نے سالو کیا تھا. کیسے سالو کیا تھا؟ کہ ایم کو ہم نے سپوز کر لیا تھا کہ یہ ایک ڈیریویٹو ہے کسی فنکشن کا ود ریسپیکٹ ٹو ایکس. یہ کیوں, جس کو میں نے بتایا نہیں, ابھی تک نہیں بتایا, کسی وقت آئندہ لیکچر میں بتاؤں گا, کہ اس کو ہم نے سپوز کیا تھا کہ یہ ایم ہے کرلی ایف بائی کرلی ایکس, اور اس کو دونوں سائڈ پہ انٹیگریٹ کیا تھا ود ریسپیکٹ ٹو ایکس. تو ہمارے پاس ایف کی کچھ ویلیو آئی تھی, اس کے اندر ایک ہم نے کانسٹنٹ آف انٹیگریشن انٹروڈیوس کیا تھا جس کو ہم نے ایچ وائی لکھا تھا. یہ جو ہمارے پاس ایف کی ویلیو آئی تھی فنکشن آف ایکس وائی کی, اس کو ہم نے نیکسٹ اسٹیپ میں ڈفرینشیٹ کیا. جب ڈفرینشیٹ کیا تو ہمارے پاس ایچ ڈیش وائی آیا, اور اس کو کمپیئر کیا ہم نے کس کے ساتھ؟ این کے ساتھ, اور وہاں سے ہمارے پاس ایچ ڈیش وائی کی ویلیو آئی. ریورس پروسیس سے انٹیگریٹ کیا اور ہم نے ایچ وائی کی ویلیو معلوم کی, یہ سبسٹیچیوٹ کیا وہاں پہ, اور ہمارے پاس ایف ایکس وائی از اکول ٹو سی ایک جواب آ گیا تھا. یہ تو تھا جواب کس کا؟ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کا. اس کے بعد ہم نے وہ اکویشن دیکھی جو کہ نان ایگزیکٹ تھی, یعنی کہ وہ کنڈیشن جس کے اندر ہم کہتے تھے کرلی ایم اوور کرلی وائی از ناٹ اکول ٹو کرلی این اوور کرلی ایکس. ٹھیک ہے, پارشل ڈیریویٹو آف ایم ود ریسپیکٹ ٹو وائی واز ناٹ اکول ٹو پارشل ڈیریویٹو آف این ود ریسپیکٹ ٹو ایکس. یہ ہمارے پاس نان ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشنز آ گئی. ایگزیکٹ کے بارے میں بھی کسی وقت آپ کو ایک آدھ لطیفہ سناؤں گا, لیکن اس وقت ہم سیریس بات کر رہے ہیں تو اسی کے اوپر کنسنٹریٹ کریں. یہ جب ہمارے پاس نہیں تھی تو ہم نے ایک چیز انٹروڈیوس کی تھی, انٹیگریٹنگ فیکٹر, جس نے ان اکویشنز کو فورس کر دیا تھا یا ان کو کنورٹ کر دیا تھا, یہ ٹرانسفارم کر دیا تھا انٹو ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن. یہ ٹاپک تھا ہمارا پچھلے 2 لیکچرز کا, جس میں ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کیے تھے, یعنی آج اور لاسٹ ٹائم کا. تو انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کیا تھا, اس کے لیے کچھ کنڈیشنز تھیں. وہ کنڈیشنز ساری کی ساری اس وقت نہیں بتا رہا ہوں, نوٹس میں دیکھ لیجیے گا آپ. وہ 4 کنڈیشنز تھیں, ان 4 کنڈیشن کے تحت ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کرنے کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد ہم نے لینئر ڈفرینشیل اکویشن سالو کی, جو آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن تھا. اس کے اندر ہم نے ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی ایکس وائی از اکول ٹو کیو ایکس, پی اور کیو معلوم کیا, انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کیا, ملٹیپلائی کیا, اور اس کے بعد اکویشنز کا سولوشن لکھ لیا. تو یہ جناب ساری کی ساری ریویژن تھی, آموختہ تھا, اس کی ایک سمری تھی جو ابھی تک ہم نے ڈفرینشیل اکویشن پڑھی. اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر یہ جو ہم نے لینئر ڈفرینشیل اکویشنز پڑھی ہیں, اس کی اپلیکیشن پڑھیں گے یا اس کی فردر ایکسٹینشن پڑھیں گے. وہ اکویشن جو کہ ریڈیوس ہو سکیں ٹو لینئر فارم میں, اس کے کچھ نام ہیں, میں ابھی نام نہیں بتا رہا ہوں. انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد اس کی اپلیکیشن ہم پڑھیں گے. اس وقت تک کے پریکٹس جاری رکھیے, میں بھی کچھ پریکٹس کروں گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کہ اجازت دیجیے, اللہ حافظ, السلام علیکم.